السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں اور رمضان کی تیاری ہمیں کب کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کے برسنے کا مہینہ ہے۔ اس میں رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح ہوتی ہیں۔ اب صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم واقعی اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کا اتنا ہی زیادہ اہتمام بھی کیا جانا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ ہم آپ کو سمجھائیں، کسی کے ہاں کوئی تقریب ہے یا کوئی فنکشن ہے یا کسی کے ہاں کوئی شادی ہے، تو جس ڈیٹ میں اس کی شادی یا کوئی فنکشن ہے تو اس ڈیٹ میں وہ اس کا بندوبست نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس سے پہلے کرے گا۔ تو اسی طرح رمضان کا ہے کہ رمضان کی تیاری رمضان آنے سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے، ورنہ سوچتے سوچتے یہ مہینہ ایسے ہی گزر جائے گا۔ اور یہ مہینہ برکتوں کا ہوتا ہے، رحمتوں کا ہوتا ہے۔ اچھا، برکت کیا ہوتی ہے؟ اس چیز کو ہم لوگ ذرا سمجھیں۔ آج ہم نے بھی حدیثوں میں پڑھا، آپ لوگوں بھی سنتے ہوں گے کہ برکت کیا چیز ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں ایک بزرگ سے، وہ ان بزرگ کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے ایک شخص بحث کر رہا تھا کہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا نہیں، برکت ہوتی ہے۔ تو وہ شخص جو بحث کر رہا تھا وہ بولا نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، برکت ایسے ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے کتیا اور بکری کو دیکھا؟ تو وہ بولا ہاں دیکھا۔ پوچھا بتاؤ ان میں سے زیادہ بچے کون دیتا ہے، کتیا دیتا ہے یا بکریاں دیتی ہیں؟ تو وہ جو شخص بحث کر رہا تھا وہ کہنے لگا کتیا زیادہ بچے دیتی ہے اور بکری 2 ہی بچے دیتی ہے ایک ٹائم میں، اور کتیا ایک ٹائم میں 10 بچے دیتی ہے۔ پھر کہنے لگے بتاؤ ان میں سے زیادہ تعداد کس کی رہتی ہے، بکریوں کی یا کتیوں کی بچوں کی؟ تو وہ کہنے لگا جو آپ سے بحث کر رہا تھا کہ ان میں سے تعداد تو زیادہ بکریوں کی رہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بکریاں ذبح بھی ہو رہی ہیں اور ان کے بچے ایک ٹائم میں کم پیدا ہو رہے ہیں، مگر پھر بھی تعداد کس کی زیادہ ہے؟ بکریوں کی ہے، اور کتوں کی کم ہے۔ اسی کو کہتے ہیں برکت۔ تو وہ آدمی سمجھ گیا۔ اب انہوں نے سمجھایا یہ برکت ہے کیسے۔ فرمایا کہ بکریاں صبح کو اٹھتی ہیں جلدی، رات کو وہ جلدی سو جاتی ہیں، اور صبح جب اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تب وہ اٹھ جاتی ہیں۔ اور اس وقت کتے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کتے رات بھر بھونکتے ہیں اور صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں برکت نہیں ہے۔ اللہ نے بکریوں میں برکت رکھی ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی ہم اگر آپ سے کہیں کہ آپ ایک چھوٹے سے محلے میں 1000 کتے کے بچے لا دیں تو آپ نہیں لا سکتے۔ اگر آپ سے یہی کہا جائے کہ بکریوں کے بچے لے آؤ 1000 تو آپ آسانی سے جمع کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہم لوگ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، رات کو ہم لوگ موبائل چلا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فضولیات میں اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، اور صبح فجر کو اٹھ بھی نہیں رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہم لوگوں میں برکت نہیں رکھی، چھین لی۔ جبھی تو آج نہ ہماری اولاد میں برکت ہے، نہ ہمارے کاروبار میں ہے، نہ ہمارے مال و اولاد میں ہے، کسی میں نہیں برکت۔ اس لیے صبح فجر کو اٹھیں، بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے، ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اور جو کامیاب لوگ ہیں وہ بھی انہی کو فوکس کرتے ہیں کہ صبح جلدی کو اٹھنا، تبھی آپ کامیابی پر چڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اتنا سمجھ گئے کہ برکت کیا ہوتی ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ شعبان کے مہینے کے ساتھ غفلت مت گزاریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
شعبان کے مہینے کو غفلتی میں نہیں گزارتے تھے۔ ایک صحابہ ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو شعبان میں جس قدر روزہ رکھتے ہوئے دیکھنا ہوں، کسی اور مہینے میں آپ کو اتنا میں نہیں دیکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور شعبان کے درمیان، رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کو لوگ غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ گزرتے ہیں، جس کو لوگ لاپرواہی کے ساتھ گزارتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے دار کی حالت میں پیش ہوں۔ سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شعبان کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ فرمانے لگے کہ ہم نے آپ کو اتنا کسی مہینے میں نہیں دیکھا جتنا رجب اور رمضان کے درمیان میں دیکھتا ہوں۔ تو آپ سمجھے کہ شعبان میں اللہ رب العالمین کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے شعبان کے مہینے کو غفلت کے ساتھ مت گزاریے، ابھی سے رمضان کی تیاری کرنے لگیں۔ یہ شعبان ہی ہمارے پاس مہینہ ہوتا ہے جو رمضان کی یاد دلاتا ہے، جو رمضان کو بتلاتا ہے کہ اس کے آگے آنے والا مہینہ ایک برکتوں کا ہے، رحمتوں کا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنا چاہیے، نفلی نمازوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ رمضان کے استقبال میں ایک حدیث ہے، رمضان کے استقبال میں جنت کو پورے سال سجائی جاتی ہے۔ رمضان کے استقبال میں جنت کو پورے سال مزین کی جاتی ہے۔ دیکھیں شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ کون سا ہے؟ 8واں مہینہ، جو اپنی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے ماہ رمضان کے لیے تیاری کی حیثیت رکھتا ہے، اپنی برکتوں سے رحمتوں سے ماہ رمضان کی تیاری کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ مہینہ در حقیقت رمضان المبارک کا ایک استقبال ہے۔ استقبال سمجھتے ہو؟ جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ سواگت کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح شعبان المعظم جو ہے وہ رمضان کا استقبال ہی ہے، اس لیے اس مہینے میں ہی نفلی عبادتوں کا زیادہ سے زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایک مرتبہ کہ رمضان کے روزے کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی تعظیم کی غرض سے شعبان کا روزہ رکھنا۔ ایک بات بتاؤ، ابھی آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ ہاں ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان کی غرض سے شعبان میں روزے رکھنا، یہ بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنا ہے، روزے کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ آگے آنے والا مہینہ بھی ہمارا روزے کا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں جو سارے ضروری سامان ہیں ان کی بھی خریداری کر لیں۔ لوگ پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ بازاروں میں اپنا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں، ٹرانسمیشن میں اپنا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تو رمضان میں صرف اور صرف رمضان کے جو فضیلتوں والے بیان ہیں بس ان بیانوں کو سننا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کی تیاری کا ایک حصہ یہ ہے کہ رمضان کے پہلے وہی کام کر لیں، رمضان سے پہلے بھی یہ کام کر لیں کہ جن کا تعلق خریداری سے ہے۔ لوگ آخر کا جو عشرہ ہوتا ہے وہ بالکل پورا کا پورا بازار میں گزارتے ہیں، کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں دن بھر، کل اسے لے کے جانا تو پرسوں اسے خریدوانا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو بازاروں میں نہ گزاریں، بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت عبادتوں میں لگ جائے رمضان المبارک میں۔ اس لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنا ہے، جو بھی ہمیں سامان لانا ہے وہ ابھی سے ہی ہم خرید کے رکھ لیں کہ بار بار ہمیں چکر نہ کاٹنا پڑے۔ وقت کی دیکھو قدر و قیمت کریں، وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے،
اگر ایک بار گر جائے تو ایسی سمجھو جس طرح سمندر میں موتی گر جاتا ہے نا، اس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہوتا، اسی طرح یہ وقت بھی بہت قیمتی ہے، اور خاص طور سے رمضان المبارک کا وقت۔ اس لیے رمضان المبارک میں بازاروں میں یا ادھر کھیل کود میں کہیں بھی چکر نہ کاٹیں، صرف اور صرف اللہ کی یاد میں اپنا دل لگائیں، اللہ کو یاد کریں۔ تو رمضان المبارک میں ہمیں جو ہے چوتھا کام یہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سچی پکی توبہ بھی کر لیں، دیکھو، تاکہ ہم گناہوں کی گندگیوں سے پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، تقویٰ آ جائے۔ رمضان کیا چاہتا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، تو اس لیے ہمیں جو ہے سچی پکی توبہ کر لیں، اور جو ہمارے اوپر جو حقوق ہیں، یعنی جنہیں ہم نے کسی کو ستایا ہے، کسی کو گالی دیا، کسی کا کوئی ہم پر حق ہے، تو ان سے بھی معافی تلافی کر لیں۔ 2 ہی وقت ایسے ہوتے ہیں، رمضان المبارک کا وقت اور جب حج کیا جاتا ہے وہ وقت، تو اس وقت میں جو بھی غلطی کوتاہی مخلوق سے ہوئی ہو اس سے معافی مانگ لینا چاہیے، ویسے تو بار بار مانگنا چاہیے، مگر ان 2 وقتوں میں خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کی گندگیوں سے ابھی سے ہی پاک صاف ہو جانا چاہیے، اور شعبان کے مہینے کو غفلت کے ساتھ نہ گزاریں۔ جو بھی اپنا ٹائم ٹیبل ہے اس کو بدل لیں، جیسے کہ ہم ڈیلی روٹین میں عصر بعد کھیلتے کودتے تھے، مگر اب شعبان کے آ گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے رمضان آنے والا ہے، تو ہمیں اب کیا کرنا ہے، اس ٹائم ٹیبل کو بدل لیں، اس لیے کہ جو ہم کھیلتے تھے وہ نہ کھیلیں، تو اللہ کی یاد میں جو اپنا وقت ہے وہ گزاریں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ بھائی ہم لوگ کسی ٹائم میں 5-10 منٹ کھیلتے تھے، لیکن اب وہ کھیلنا بند کر دیں، اب صرف اور صرف رمضان کی تیاری کریں۔ رمضان بہت برکتوں والا مہینہ ہے، بہت رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہم لوگوں نے خوب دیکھی ہیں برکتیں۔ ابھی جب لاک ڈاؤن لگا تھا پچھلی بار، تو لوگ سوچ رہے تھے کہ کہاں سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اللہ نے رمضان میں وہ بہترین پھل کھلائے جو کبھی ہم لوگ سوچ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں جو ہے اللہ بہت برکتیں دیتا ہے، بہت رحمتیں برساتا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے رمضان المبارک میں ہی گزارنا چاہیے، نہ کہ کھیل کود میں۔ جو بھی ہمارا ٹائم ٹیبل ہے وہ ابھی سے سیٹ کر لیں، کیونکہ آنے والا ہمارا مہینہ رمضان کا ہے۔ دیکھیں، جب ہم ایگزام کی تیاری کرتے ہیں تو ہم اس سے پہلے پریکٹس کرتے ہیں، تبھی تو وہ ہمارے دل میں بیٹھتی ہے جا کے۔ تو اسی طرح ہمیں جو شعبان کا مہینہ ہے اس کو غفلت کے ساتھ نہ گزار کر، اب صرف اور صرف ہمارے پاس 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے، اس لیے اپنے ٹائم کو نہ برباد کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک میں بہت برکتیں رحمتیں برستی ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمارا جو ہے اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت، تسبیح، ان سب میں ہی ہمارا گزرے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔